اسیران کربلا کو جب مسجد نبوی میں لگے دربار یزید میں لایا گیا تو وہاں یزید نے ایک بہت بڑی محفل منعقد کروائی ہوئی تھی۔ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی تماشا دیکھنے کے لیے جمع تھی۔ یزید اپنی طرف سے اس کام کے ذریعے اہل بیت علیہ السلام کو رسوا کرنا چاہتا تھا۔ طے شدہ منصوبے کے مطابق ایک خطیب نے منبر سے یزید اور اس کے آباء و اجداد کی تعریف کرنا شروع کر دی اور شہدائے کربلا اور اسیران کربلا کو باغی قرار دیا۔ اس موقع پر امام سجاد علیہ السلام نے مذکورہ خطیب سے فرمایا، وائے ہو تم پر، تم نے مخلوق کی خوشنودی اور رضا کو خدا کی خوشنودی پر مقدم کیا اور جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنایا۔ اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام نے حاضرین سے بات کرنے کے لیے یزید سے اجازت مانگی۔ یزید نے امام سجاد علیہ السلام کی بات کو رد کر دیا، لیکن کچھ شامیوں نے کہا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں یہ لاغر بیمار کیا کہہ لے گا۔ بس شامیوں کے اصرار پر یزید نے مجبوراً امام سجاد علیہ السلام کو حاضرین سے بات کرنے کی اجازت دے دی۔ لوگوں، خدا نے ہمیں 6 امتیازات اور 7 فضیلتوں سے نوازا ہے۔ ہمارے 6 امتیازات علم، حلم، بخشش و سخاوت، فصاحت، شجاعت اور مومنین کے دل میں ودیعت کردہ محبت سے عبارت ہیں۔ ہماری 7 فضیلتیں یہ ہیں: خدا کے برگزیدہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے ہیں۔ صدیق امیر المومنین علی علیہ السلام ہم سے ہیں۔ جعفر طیار ہم سے ہیں۔ شیر خدا اور شیر رسول خدا حضرت حمزہ سید الشہداء ہم سے ہیں۔ اس امت کے 2 سبت حسن و حسین علیہ السلام ہم سے ہیں۔ زہرائے بطول سلام اللہ ہم سے ہیں، اور مہدی امت ہم سے ہیں۔ لوگوں، اس مختصر تعارف کے بعد جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، اور جو مجھے نہیں جانتا میں اپنے خاندان اور آباء و اجداد کو متعارف کروا کر اپنا تعارف کراتا ہوں۔ لوگوں، میں مکہ اور مینا کا بیٹا ہوں، میں زمزم اور صفا کا بیٹا ہوں، میں اس بزرگ کا بیٹا ہوں جس نے حجر الاسود کو اپنی ابا کے پلو سے اٹھا کر اپنے مقام پر نصب کیا، میں بہترین عالم کا بیٹا ہوں، میں اس عظیم ہستی کا بیٹا ہوں جس نے احرام باندھا اور طواف کیا اور سعی بجا لائے، میں بہترین طواف کرنے والوں اور بہترین لبیک کہنے والوں کا بیٹا ہوں، میں اس بزرگ کا بیٹا ہوں جو براق پر سوار ہوئے، میں ان کا بیٹا ہوں جنہوں نے معراج کی شب مسجد الحرام سے مسجد الاقصی کی طرف سیر کی، میں اس ہستی کا بیٹا ہوں جن کو جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا تک لے گئے، میں ان کا بیٹا ہوں جو زیادہ قریب ہوئے اور زیادہ قریب ہوئے تو وہ تھے 2 کمان یا اس سے کم تر کے فاصلے پر، اور وہ پروردگار کے مقام قرب پر فیض ہوئے، میں ہوں اس صفات کا بیٹا جنہوں نے آسمان کے فرشتوں کے ہمراہ نماز ادا کی، میں ہوں بیٹا اس رسول کا جس کو خدائے بزرگ و برتر نے وحی بھیجی، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی مرتضیٰ علیہ السلام کا بیٹا ہوں، میں اس شخصیت کا بیٹا ہوں جس نے مشرکین اور اللہ کے نافرمانوں کی ناک خاک میں رگڑ دی، حتیٰ کہ کفار اور مشرکین نے کلمہ توحید کا اقرار کیا، میں اس عظیم مجاہد کا بیٹا ہوں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اور آپ علیہ السلام کے رکاب میں 2 تلواروں اور 2 نیزوں سے جہاد کیا، اور 2 بار ہجرت کی، اور 2 بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، بدر و حنین میں کفار کے خلاف شجاعانہ جہاد کیا اور لمحہ بھر کفر نہیں برتا، میں اس پیشوا کا بیٹا ہوں جو مومنین میں سب سے زیادہ نیک اور صالح، انبیاء علیہ السلام کے وارث، مسلمانوں کے امیر، مجاہدوں کے روشن چراغ، عبادت کرنے والوں کی زینت، خوف خدا سے گریہ بکا کرنے والوں کے تاج، اور سب سے زیادہ صبر و استقامت کرنے والے، اور آل یاسین یعنی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سب سے زیادہ قیام
اور عبادت کرنے والے ہیں۔ میں تمام قریشیوں کی سب سے افضل اور برتر قابل فخر شخصیت کا بیٹا ہوں اور اولین مومن کا بیٹا ہوں جنہوں نے خدا اور رسول کی دعوت پر لبیک کہا، اور سابقین میں سب سے اول متجاوزین اور جارحین کو توڑ کر رکھنے والے اور مشرکین کو نیست و نابود کرنے والے تھے۔ میں اس شخصیت کا فرزند ہوں جو منافقین کے لیے اللہ کے پھینکے ہوئے تیر کی مانند عبادت گزاروں کی زبان، حکمت، دین خدا کے حامی و یار، اللہ کے ولی امر، حکمت علیہ کا بوستان اور علوم علیہ کے حامل تھے۔ وہ جوان مرد، سخی، حسین چہرے کے مالک تھے، تمام نیکیوں اور اچھائیوں کے جامع، سید و سرور، پاک و طاہر، بزرگوار، ابتہا، اللہ کی مشیت پر بہت زیادہ راضی، دشواریوں میں پیش قدم والا ہمت اور ارادہ کر کے ہدف کو بہر صورت حاصل کرنے والے، ہمیشہ روزہ رکھنے والے، ہر آلودگی سے پاک، بہت زیادہ نماز گزار اور بہت زیادہ قیام کرنے والے تھے۔ انہوں نے دشمنان اسلام کی کمر توڑ دی اور کفر کی جماعتوں کا شیرازہ بکھیر دیا۔ سب سے زیادہ صاحب جرأت، سب سے زیادہ صاحب قوت و شجاعت، کفار کے مقابلے میں خلل ناپذیر، شیر دلاور، جب جنگ کے دوران نیزے آپس میں ٹکراتے اور جب فریقین کی اگلی صفیں قریب ہو جاتی، وہ کفار کو چکی کی مانند پیس دیتے تھے اور آندھی کی مانند منتشر کر دیتے تھے۔ وہ حجاز کے شیر اور عراق کے سید و آقا ہیں جو مکی و مدنی، خیفی و عقبی، بدری و احدی اور مہاجری ہیں جو تمام میدانوں میں حاضر رہے، اور وہ سید العرب ہیں، میدان جنگ کے شیر دلاور اور دو مشروں کے وارث سبتین، حسن و حسین کے والد ہیں۔ ہاں، یہ میرے دادا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے مزید فرمایا، میں فاطمہ زہرا علیہ السلام کا بیٹا ہوں، میں عالمین کی تمام خواتین کی سیدہ کا بیٹا ہوں۔ بس امام سجاد علیہ السلام نے اپنا تعارف کراتے ہوئے اس قدر انا فرمایا کہ حاضرین داڑیں مار مار کر اور فریادیں کرتے ہوئے رونے لگے، اور یزید شدید خوف و ہراس کا شکار ہوا کہ کہیں لوگ اس کے خلاف بغاوت نہ کریں۔ بس اس نے مؤذن کو حکم دیا کہ اذان دے، اور اس طرح اس نے امام علیہ السلام کا کلام قطع کر دیا۔ مؤذن نے کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، خدا سب سے بڑا ہے اور کوئی چیز بھی اس سے بڑی نہیں ہے۔ مؤذن نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ امام علی بن حسین علیہ السلام نے فرمایا، میرے بال، میری جلد، میرا گوشت اور میرا خون سب اللہ کی وحدانیت پر گواہی دیتے ہیں۔ اور پھر مؤذن نے کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ امام علیہ السلام نے سر سے عمامہ اتارا اور مؤذن سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے مؤذن، تمہیں اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، یہیں رک جاؤ لمحہ بھر تاکہ میں ایک بات کہہ دوں۔ اور پھر منبر کے اوپر سے یزید بن معاویہ بن ابی سفیان سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، اے یزید، کیا محمد میرے نانا ہیں یا تمہارے؟ اگر کہو گے کہ تمہارے نانا ہیں تو جھوٹ بولو گے اور کافر ہو جاؤ گے، اور اگر سمجھتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نانا ہیں تو بتائیں کہ تم نے ان کی عطرت اور خاندان کو قتل کیوں کیا، اور تم نے میرے والد کو قتل کیوں کیا، اور ان کے اور میرے خاندان کو اسیر کیوں کیا؟